جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہت ڈرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہر کام میں بہت جلد ہی مدد کر دیتے ہو، اسے خود سے کچھ نہیں کرنے دیتے، اس کے راستے کی رکاوٹیں اسے خود سے ہٹانے دیں۔ جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ بعض اساتذہ مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جس سے طلباء کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور وہ بھی ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مار پیٹ سے بعض طلباء پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے والدین ہی مار پیٹ کی وجہ سے تعلیم ترک کروا دیتے ہیں۔ بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی سے انسیت کے بجائے بودھ پیدا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مار پیٹ کی وجہ سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں پر ایسے تشدد سے بچنا چاہیے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔